آپ دیکھیں انسان پیدا ہوتا ہے تو دو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یا تو انسان کے اخلاق اچھے ہوا کرتے ہیں یا انسان کے اخلاق برے ہوتے ہیں۔ لیکن حضور کی ذات ایسی ذات ہے جن کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم الشان مرتبے پر فائز کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور کا اخلاق بہت ہی بلند و بالا ہے، حضور کا اخلاق بہت ہی عرفہ والا ہے، حضور کا کیریکٹر بہت ہی نرالا ہے، حضور کے کردار بہت ہی الگ مرتبے والے ہیں۔ آئیے دیکھیں حضور کا کیریکٹر کتنا بلند و بالا ہے، حضور کا اخلاق کتنا شان والا ہے۔ آج ہمیں حضور کے کیریکٹر پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا والے ضرور ہمارے قدموں میں جھکتے نظر آئیں گے۔ آج ہم نے اخلاق رسول کو پیچھے ڈال دیا ہے، اخلاق رسول پر زندگی گزارنا ترک کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اخلاق رسول کو بھول بیٹھے ہیں تو دنیا ہمیں اپنے قدموں میں جھکاتی نظر آ رہی ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں پر فتح کرتا نظر آتا ہے۔ آئیے دیکھیں حضور نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی اور پوری دنیا میں آج جو اسلام کا بول بالا ہے، پوری دنیا میں آج جو اسلام اپنے شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، یہ کسی اور چیز کی نہیں بلکہ حضور نے جو کیریکٹر پیش کیا تھا، حضور نے جو اخلاق پیش کیا تھا، اسی اخلاق کی بنیاد پر، اسی کیریکٹر کی بنیاد پر، اسی کردار کی بنیاد پر آج اسلام پوری دنیا میں چمک رہا ہے، پوری دنیا میں روشن و تابہ نظر آ رہا ہے۔ حضور کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہے۔ دیکھیں حضور اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، اسلام کی جب پہلی جنگ ہوتی ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور جب حضور کے ساتھ صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے اور حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح فرماتے ہیں تو آپ نے اس وقت ایسا کیریکٹر پیش کیا تھا، ایسا اخلاق پیش کیا تھا کہ اسی 6 سال کے عرصے میں آپ کے ساتھ تقریباً 1500 سے زائد مسلمان آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ اور جب فتح مکہ ہوتی ہے، مکہ کو فتح کرتے ہیں آقا کریم اور حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں، اس سے پہلے جب حضور فتح مکہ کرتے ہیں، مکہ میں فاتح ہونے کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، وہی مکہ والے جو آپ پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، وہی مکہ والے جو آپ کو ستا رہے تھے، وہی مکہ والے جو آپ کے گھر والوں کا جینا تو بھر کر دیا تھا، وہی مکہ والے جو آپ کے گھر والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، لیکن وہی آقا کریم جب مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو 10,000 کا لشکر جرار لے کر داخل ہوتے ہیں۔ آخر یہ حضور کے پاس 10,000 کا لشکر جرار آیا کہاں سے تھا؟ یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے جو اخلاق پیش کیا تھا، جو کیریکٹر پیش کیا تھا، اسی کیریکٹر کی بنیاد پر آپ کے ساتھ اتنے صحابہ کرام آپ کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اور جب حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ والے ڈر گئے کہ وہ حضور وہ محمد عربی مکہ میں فاتح ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں، جن کو ہم لوگوں نے بہت ستایا تھا، جن کے گھر والوں پر ہم نے ظلم و زیادتی کی تھی اور جن پر ہم نے پتھر برسائے تھے، گلیوں میں جن کا چلہ ہم نے دوبھر کر دیا تھا، وہی مکہ والے ڈر گئے ہیں۔ اب جب وہ حضور 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے مکہ میں فاتح ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں، اب ہمارے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ہمارا کیا حال ہوگا؟ لیکن جب حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اعلان عام کر دیتے ہیں، اے مکہ والوں سنو، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں فاتح مکہ کی حیثیت سے اگر سے داخل ہوا ہوں، لیکن اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اسلام میں اتنی وسعت اور بلند و بالا مقام اسلام کا ہے، ہم تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نے جو معاف ہوئی مکہ والوں کے سامنے، مکہ والوں کو معاف کیا تھا، ایسا اخلاق پیش کیا تھا، وہی 2 سال کے بعد جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں مکہ میں تو دنیا والوں نے دیکھا تھا جو فاتح ہونے کی حیثیت
تھے تو پارا مشرقین کو معاف کر دیا تھا. ایسا اعلیٰ کیریکٹر پیش کیا تھا کہ آپ کے کیریکٹر کی بنیاد پر, آپ کے اخلاق کی بنیاد پر پورے مکہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت دیتے نظر آتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے نظر آتے ہیں. جب میرے آقا فاتح مکہ کے بعد 2 سال کے بعد حج الوداع کے موقع پر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, تو وہی مکہ والے ہیں. اب جب میرے آقا حجۃ الوداع کے موقع پر پہنچے ہیں, آپ کا آخری حج ہے, روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں جب میرے آقا حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں, اس وقت جو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد تھی وہ گننے والوں نے گنا ہے, کاؤنٹ کرنے والوں نے کاؤنٹ کیا ہے. اس وقت جو صحابہ کرام کی تعداد تھی 1-2 ہزار نہیں تھی, 10-20 ہزار نہیں تھی, بلکہ بتانے والے بتاتے ہیں 1 لاکھ کم و بیش سے زیادہ 24 ہزار صحابہ کرام کی تعداد آپ کے ساتھ تھی. اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی ہے 2 سال کے اندر؟ کہیں اور سے نہیں, بلکہ حضور نے جو کیریکٹر پیش کیا تھا, حضور نے جو معافی کا پروانہ عطا کیا تھا, اسی معافی کے پروانے کو پا کر کے لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ حضور نے جو دنیا والوں کو معاف کیا تھا, دنیا والوں کو عفو و درگزر فرمایا تھا, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, رسول کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں, رسول کو ماننے والے ہیں. ہمارے دل میں رسول کی محبت ہے تو ہمارے دل میں یہ صفت ضرور ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول نے پوری دنیا والوں کے سامنے معافی کا پروانہ عطا کیا تھا. اے میرے ماننے والوں, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, دیکھو جس طریقے سے ہم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا ہے. میرا کلمہ پڑھنے والوں, تمہارے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ آئے, تم اپنے قید و بند میں رہتے ہوئے دنیا والوں کو معاف کر دینا اور دیکھنا جب ان کو معاف کر دو گے ایک دن ایسا بھی آئے گا وہی انسان تمہارے قدمے میں جھکتا نظر آئے گا, وہی انسان تم سے معافی مانگتا نظر آئے گا. یہ حضور نے معافی کا پروانہ عطا کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم سے کوئی ہمارے مومن بھائی سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے انہیں معاف کر دیں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ جو برائی پھیلتی ہے, جھگڑے فسادات ہوتے ہیں, یہ ہمیں جو اللہ کے رسول نے سبق دیا تھا معاف کرنا, آج ہم اس سیرت کو بھول گئے ہیں, اس کیریکٹر کو بھول گئے ہیں, اس اخلاق کو بھول گئے ہیں. یہی وجہ ہے ہم دوسرے مومن بھائی کو معاف نہیں کرتے ہیں. آج کے اس پیغام, آج کے اس محفل سے, اس جلوس سے, اس بابرکت جلوس سے پیغام لے کر کے جائیں کہ میرے آقا کا آج جلوس ہے, میرے آقا کی ولادت کا جلوس ہے, میرے آقا کی پیدائش کی خوشی کا جلوس ہے. اس کی پیدائش کے جلوس سے اور اس خوشی سے ہم ایک سبق لے کر کے جائیں گے کہ حضور نے جس طریقے سے معافی کا پروانہ عطا کیا تھا, ہم بھی اگر ہمارے پاس کوئی مومن بھائی آتا معافی کے لیے یا ہمارے پاس کوئی انسان آتا معافی کے لیے تو ہمیں بھی یہ تہیہ کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے اور عفو و درگزر سے کام لیں گے. یہ جلوس جو بہت شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 1 مہینہ پہلے یا اس سے کئی سال پہلے یا کئی مہینہ پہلے آپ نے بہت سارے جلوسوں کو دیکھا ہوگا, لیکن یہ جلوس محمدی ہے, اس کی شان بہت بلند و بالا ہے, اس کا مقام تو بہت عرف والا ہے. اور اس جلوس سے ہمیں پیغام دیا جاتا ہے, ہم پیغام دیتے ہیں لوگوں کو, اے لوگوں دیکھو ہمارے پیارے آقا کا جلوس کتنے شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے, کتنے تقدس کے ساتھ لوگ اس میں شریک ہیں اور حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں. بہت سارے جلوس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں یا سربراہی کو چھوڑ لیجیے, اگر ان کے جلوس کا کوئی ایک ایسا ہے, اگر کسی راستے پر چل رہا ہے اور کسی گاڑی کی ٹھوکر لگ جاتی ہے یا کسی آٹو رکشہ کی ٹھوکر لگ جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے طریقے سے, آپ نے دیکھا ہوگا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے آپ کو پتا ہوگا کسی کی رکشے کو پلٹ دیا جاتا ہے, کسی کی گاڑی کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے. لیکن قربان جائیں اس جلوس محمدی پر, اس جلوس محمدی کے رہنے والے انسانوں کو جو اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں آپ کو درگزر سے بھی کام دیتے ہیں.
معافی سے بھی کام لیتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ کی مشاہدہ کیا ہے، اس جلوس کی جو برکت ہے اور حضور کی جو صفت ہے معاف کرنا، ہم نے اس جلوس میں دیکھا ہے۔ ایک انسان ایسا بھی ہے جسے اس جلوس کی قیادت حاصل ہے۔ اگر کسی جلوس کے قائد کو کوئی انسان ٹھوکر مار دے اور جلوس والے ہوں گے اس کی گھر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بے گالا چلا دیں گے، لیکن ہم نے اسی جلوس میں دیکھا ہے، ہماری انہی دونوں آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے، ہمارے جلوس کے جو قائد و رہبر ہیں الحاج محمد اصغر خان، ہم نے دیکھا ہے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سڑک پر آپ خود ہی کھڑے ہیں اور جلوس کی گاڑی کر رہے ہیں، جلوس کی رہبری کر رہے ہیں، ایک گاڑی والا آتا ہے آپ کے پیر پر گاڑی کو چڑھا دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے جو قائد ہے اس جلوس کی رہبری کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے آقا کا جلوس ہے، ہمارے پیارے محمد علیہ السلام کا جلوس ہے، ہم تو دنیا والوں کو معافی کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ گاڑی والا گھبرا گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، کہیں ہم لوگوں کی طرح جلوس نہ ہو جائے، ہماری گاڑی کو ٹکڑا کر دیا جائے، لیکن میں قربان جاتا ہوں ان کی قدری پر، ان کی صفت پر، اللہ کے رسول سے انہیں ایسا صدقہ ملا، ایسی برکت انہیں حاصل ہوئی، انہوں نے کہا جاؤ آج تو ہمارے پیغمبر کا جلوس ہے، اسلام کے ماننے والوں کا جلوس ہے، اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، جاؤ تمہیں ہم معاف کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ وہ گاڑی والا اترتا ہے، معافی مانگتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام میں پیغام دیتا ہے اگر تمہارے پاس تم پر کوئی انسان تم کو زیادتی کر دے اور تم اسے معافی کا پروانہ ادا کر دو تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ ضرور انہیں برکت حاصل ہوئی ہے، ضرور انہیں فیض ملا ہے حضور کے معاف کرنے کا، حضور کے جو صفت ہے معاف کرنا، ضرور ہمارے لیڈر کو، ہمارے اس کے قائد کو رسول کا پیغام جاری ہوا تھا اور رسول کا صدقہ ملا تھا۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے اگر کسی کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے تو ہم آنکھوں درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں اور دنیا والوں کو بتائیں ہم رسول کو ماننے والے ہیں، رسول نے تمام انسانوں کو معاف کیا ہے۔ وہ انسان جو حضور پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، وہ لوگ جو حضور پر پتھر برسا رہے تھے، وہ لوگ جو حضور کے گھر والوں پر پریشانیوں کے بہت سارے مسائل و اعلان کر رہے تھے اور حضور کو ستا رہے تھے، مکہ میں جینا دوہر کر دیا تھا، لیکن حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان عام کر دیتے ہیں، اب وہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ اے انسانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس جلوس سے پیغام لے کر کے جائیں۔ ہمارے جو قائد نے ایک اچھا کریکٹر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، ضرور وہ جائے گا، وہ گیا ہوگا، اپنے ماننے والوں سے بتایا ہوگا دیکھو ہم نے ایک ایسے جلوس میں آ گئے تھے، پھنس گئے تھے اور ہم نے غلطی کر دی تھی، ہم نے کسی لیڈر کے اوپر اپنی گاڑی کو چڑھا دیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر بہت سارے جلوسوں کو دیکھا ہے لیکن اس جلوس جیسا کوئی جلوس نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے گاڑی کو چڑھا دیا تھا لیکن میری گاڑی پر کوئی اتیاچار نہیں کیا جاتا ہے بلکہ انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا بھی اسی طریقے سے کرتے تھے، آپ کے پاس اگر کوئی آتا تھا تو حضور اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک منافق آیا تھا، حضور نے اسے معاف کر دیا تھا اور اپنے خاندان والوں کے پاس جاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے ہمیں ایک ایسی ذات کی بارگاہ میں گئے تھے جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا ہے اور جس کے ایک لفظ پر پورے لوگ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، لیکن اس کی ذات بہت بلند و بالا ہے، اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ میں نے اس کی بے ادبی کی، میں نے اس کی گستاخی کی، میں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ انسان بہت ارق انداز کا ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے اور حضور نے جب اسے معافی کا پروانہ ادا کیا وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتا ہے، تقریباً 200 سے زائد افراد کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس جلوس سے پیغام لے کر جائیں، ہم اپنے مومن بھائی کو معاف کریں گے، اپنے سماج والوں کو معاف کریں گے اور دنیا والوں کو اسلام کا پیغام دیتے نظر آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔